اچھا بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی بڑے نظر آتے ہیں نا، اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ دعاؤں کو سن لیتا ہے، وہ جہاں چاہے گا تمہاری دعا کو قبول کر لے گا، بھئی پھر فلاں مقام پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، فلاں مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، فلاں بندے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے دعا مانگ لو، مسجد سے دعا مانگ لو، کہیں سے بھی گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ لو۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دعا سنتا ہے، لیکن ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دعاؤں کو قبول کرتا تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یہ نہ کہتا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو اور بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد میری بارگاہ میں توبہ کرنا تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اللہ فرما دیتا تم مقام تیہ میں دعا مانگ لو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کیوں کہ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ بیت المقدس یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ برکتیں کیا ہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کے مزارات رکھے ہیں۔ یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے کیا جہاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، جہاں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جہاں حضرت یوسف بھی ایک مرتبہ اس جگہ پہ تشریف لے کر آئے، اور کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس مقام پر تشریف لے کر آئے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے معراج کے لیے روانہ ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے راستے میں حضرت موسیٰ کی قبر کو بھی دیکھا، تو پتہ چلا حضرت موسیٰ بھی اس مقام پر تشریف لائے، اور کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ برکتیں کیا؟ وہ برکتیں یہی ہیں اللہ نے جو فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں یہی ہیں کہ یہاں اللہ کے پیاروں بندوں کی قبریں موجود ہیں، یہاں وہ مقامات موجود ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے آئے، یہ وہ مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے بیت المقدس میں داخل ہو، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کا ادب بھی انہیں بتایا اور فرمایا کہ اس مقام پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو تو یہی حکم تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور حتۃ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، لیکن اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کہ انہوں نے اس قول کو جو ہے وہ دوسرے قول کے ساتھ بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو اللہ فرماتا پھر ہم نے آسمان سے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب نازل کیا، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔